مدثر صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، بیکاز آپ کا ایک بہت زیادہ تجربہ ہے اس فیلڈ کے اندر، آپ سینئر صحافی ہیں، کسی پریزیڈنٹ نے کبھی اس قسم کے ریمارکس دیے ہیں کہ سویلائزیشن تباہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اینڈ دین ہی ایکسپیکٹ کہ ان کو پیس ایوارڈ بھی دیا جائے اور وہ ان کو سب سے چرچا بھی کیا جائے؟ مطلب انہوں نے اپنی ایسی ایسی پکچرز بھی اپلوڈ کی، اپنے آپ کو ایک گاڈ سمجھا. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ از اٹ اے سینٹی کہ اس طرح کا حرکت کرنا اور پھر دھمکیاں بھی دینا؟ اچھا، ہسٹری میں ایسے تو بہت سے کریکٹرز ہیں. ابھی حالیہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ماضی قریب کی بات کریں، تب بھی عراق میں جو کچھ ہوا تھا، افغانستان میں جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد رجیم چینج کے لیے لیبیا، تیونس، جو کچھ بھی وہاں ہوتا رہا، تب بھی اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ تھا. منیر اکرم صاحب کا ایک بڑا طویل عرصہ وہاں امریکہ گزرا، وہ جانتے ہیں کہ امریکنز میں سپریورٹی بہت زیادہ ہے، وہ سپیریئر اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، جس میں ایرانیوں کے ساتھ ساتھ اب تو یورپین کو بھی بہت سا ایشو ہے امریکنز کے ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سپیریئر. دیٹ مینس کہ ہی ہیز سم کمپلیکس کہ آئی ایم دی بیسٹ، آئی ایم دی باس. کمپلیکس، لیکن وہ ہے کہ پوری دنیا کو رول کرتے آئے ہیں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار. آپ کو پتہ ہے پھر کولڈ وار جب رشیا کا سٹارٹ ہوا، اس کے بعد رشیا جو ہے ٹوٹ گیا پریکٹیکلی، اور اس کے بعد سارے تو امریکہ ایک یونیپولر کی طرف دنیا چلی گئی، تو ان کے ذہن میں وہ چیز ہے. باقی دوسرا ٹرمپ صاحب اگر یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو جنگ میں یہ سب کچھ ہوا، ہم نے عراق کی جنگ میں دیکھا، جب اس وقت امریکن پریزیڈنٹ بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے، باراک اوباما جب آئے ہیں تب بھی اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. تو ہمیشہ سے اس قسم کے لہجے، اس قسم کی چیزیں رہی ہیں. ایون جب سوویت یونین کے ساتھ رشیا کی پوری ایک وار ہے تھرو افغانستان، تب بھی ایسے ہی معاملات رہے ہیں. لیکن جو سویلائزیشن کے خاتمے کی بات ہے، اس کے بعد فوری طور پر جنگ بندی کی طرف آنا اور پھر اس قسم کے بیانات دینا، اس کو تھوڑا میں اگر آپ اجازت دیں، اس سارے جنگ میں صرف ٹرمپ صاحب نہیں، اس میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں سپوائلرز کی تو اسرائیل کو ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پر وہ ہے کہ وہ کچھ کر سکتا اوبیسلی. پھر دوسرا جو سپوائلر ہے وہ ٹرمپ صاحب کا موڈ ہے جو سوئنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بیانات کے ذریعے، وہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ. تیسرا سپوائلر خود ایران کے ہارڈ لائنر بھی ہیں، ہم اس پہ بات بہت کم کرتے ہیں. ہارڈ لائنر ایران میں وہ تو وکٹمز ہیں، ناٹ اے وکٹم. جب آپ دیکھیں مذاکرات کے لیے جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو باقر کالیباف کے بیانات یاد ہیں، عباس عراقچی نے جو کچھ بات کی، وہ وہاں گئے، ان کو بہت زیادہ ریبٹل ہوا اس بات پہ. مطلب وہ وہاں باقاعدہ ان ہارڈ لائنر کے پریشر ہے ایران کے اندر، وہ پریشر ہے. اور وہ جو آپ بات کریں وکٹم، وہ وکٹم اپنے آپ کو نہیں، وہ تو واریر سمجھ رہے ہیں نا، واریر سمجھ رہے ہیں. اب وہاں پہ وہ لوگ ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں، ایران کے آگے پروگریس چاہتے ہیں، وہ جنگ بندی میں توسیع چاہتے ہیں، حالات کو نارمل کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ. لیکن وہ جو ہارڈ لائنر ہیں وہ بھی بڑا سخت ان کا ہے. ایک تو ہوتا ہے بیانات دینا، بالکل دونوں فریقین ون ون سچویشن کر کے نکلنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا اسلام آباد پہلے بھی، اور اب دوسرے راؤنڈ میں بھی بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ نکلیں. لیکن یہ ایک نہیں، تین سپوائلرز ہیں. اسرائیل تو خاموش اس وقت سپوائلر ہے، جس کو امریکہ کنٹرول کر سکتا ہے نہیں، وہ بات کی بات ہے. لیکن اس وقت دونوں سائڈ سے یہ ایک معاملہ ہے. اب ہرمز کو بند کرنا، کھولنا، اب مجھے چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں، اب ہرمز نہیں کھولا جاتا یا اب امریکنز نے ناکہ بندی کر لی ہے تو کون سے جہاز گزر گئے ایران کے؟ نہیں گزر سکے. تو کتنا بڑا لاس ہو رہا ہے. میں مالی لاس کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری دونوں طرف ہے، باقی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کا بھی لاس ہے. تو میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈنگ وہاں بھی ہو رہی ہے، مذاکرات کے لیے وہاں بھی تیاری ہو رہی ہے، پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جنگ میں جو سپوائلرز ہوتے ہیں ان کے اپنے ایک انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی اسلام آباد میں. منیر سر، آپ کو لگتا ہے کہ جو راؤنڈ 2 ہے اس میں کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ڈو یو تھنک کہ یہ راؤنڈ 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی چیز تو دیکھنا ہے کہ راؤنڈ 2 ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب ہمیں ہماری خواہش تو ہے کہ ایران شرکت کرے اس میں، اور انشاءاللہ سر ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایران شرکت کرے گا. جی اچھا ہوگا. یہ فیصلہ اگر انہوں نے کیا شرکت کرنے کا تو بہت اچھا ہوگا. میرے خیال میں یہاں دوسرا راؤنڈ میں کچھ چیزیں شاید حل ہو سکیں. جو سیز فائر کی ایکسٹینشن ہے وہ ہو سکے،
جو ناکہ بندی کر دی ہے امریکہ نے اور ہرموز کے اوپر ایران نے، اس پہ شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اور کوئی ایک فریم ورک کے اوپر معاہدہ ہو سکے کہ بھی کس چیزوں پر جو اہم چیزیں ہیں، نیوکلیئر ہے، سینکشنز ہیں، آگے ایشورنسز کی جو ضرورت ہے، اور ان سب چیزوں پہ کوئی اگر براڈ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے، براڈ اگریمنٹ بھی ہو جائے، وہ کافی یعنی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اگر حاصل ہو سکے تو۔ صحیح۔ اینڈ سر 22 اپریل سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ اگر جسٹ ان کیس کچھ چیزیں پرولونگ ہوتی ہیں تو سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا ان یور اوپینین؟ یہ دیکھیں، اگر ایرانی اس راؤنڈ میں آتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل یہ خبریں آ رہی ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں اور یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے تو پھر لازمی ہے کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ تو کل ختم ہو جائے گا ویڈنسڈے تک۔ تو سیز فائر اگر مذاکرات دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ مذاکرات جاری رہیں تو سیز فائر کو تو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ ایٹ لیسٹ یہ ایکشن تو لی جا سکتی ہے اسلام آباد میں۔ مدثر صاحب بتائیے گا کہ آپ کی تو کیونکہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، آپ نے چیزوں کو بہت قریب سے کور کیا ہے، گراؤنڈ ورک کیا ہے پاکستان کے لیے؟ کتنا مشکل ہے دو دشمنوں کو آمنے سامنے بٹھانا راؤنڈ 2 میں؟ اچھا دیکھیں، امریکہ تو تیار بھی ہو گیا، امریکن پریزیڈنٹ نے بڑا واضح، بلکہ ایک بار نہیں 2-3 بار انہوں نے لیا ہے۔ ایرانین کے جو آج صبح ان کے ترجمان وزارت خارجہ کو ان کی بات تھی، اچھا وہ اس کو اگر تھوڑا ہم اردو سے ہٹ کے انگلش میں وہ ناٹ یٹ کا لفظ صبح بھی، اور ہم کچھ جرنلسٹ اس وقت مارننگ میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک جو اس وقت تھا کہ ابھی تک انہوں نے یہ کلی انکار نہیں تھا کہ، اور اس پہ ابھی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم کی بھی بات ہوئی ہے، باقی بھی اب کچھ معاملات بات ہو رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایرانی آئیں گے، کیونکہ جنگ بندی صرف اور صرف تبھی ممکن ہے کہ جب آپ بیٹھیں گے، اور اگر جنگ بندی کے لیے بیٹھیں گے نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنگ کے لیے تیار، مذاکرات کے دوران ہی اٹیک کیا یو ایس اے نے، اس کے بعد دوبارہ بھی جو خبریں آئی ہیں کہ جو راؤنڈ 1 ہوا ہے اس میں بھی سب کچھ فائنل ہونے والا تھا، دین یہ ذرائع کی خبریں ہیں کہ جی مطلب ٹرمپ صاحب نے کال کی اور جے ڈی وینس کو جانا پڑا، بالکل ایک فائنل ڈرافٹ جو تھا وہ سائن ہونے والا تھا۔ بعد میں بھی چیزیں سامنے آ گئی تھیں کہ جو ان کی یورینیم افزودگی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہے، ان کے نیوکلیئر ویپنز کے معاملات ہے، اس کے اوپر ایران کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹنا جا رہا، اور اس کے بعد مسلسل ٹرمپ صاحب کی جو تقاریر ہیں وہ اسی چیز کے اوپر تھیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو چھوٹا سا یاد دلاؤں، جب پہلے بھی امریکہ اور ایران کا اسی یورینیم کے معاملے پہ ڈسکشن ہو رہی، منیر اکرم صاحب زیادہ بہتر اس کو ایلیبریٹ بھی کر لیں گے، 20 months لگے، 20 مہینے لگے تھے اس وقت بات چیت، اور جنگ نہیں تھی، ہاں جنگ نہیں تھی، لیکن میں آپ کو صرف ایک کہ جنگ نہیں تھی اس وقت، نارمل حالات میں تھے، لیکن بات چیت کرتے کرتے آپ کو تقریباً 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزارنے کے بعد ہوا